سیر دوسرے درویش کی۔ جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت پہنچی، وہ چار زانوں ہو بیٹھا اور بولا، اے یارو، اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ اے دلق پوشو، یہ عاجز بادشاہ زادہ فارس کے ملک کا ہے، ہر فن کے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ اصفہان نصف جہاں مشہور ہے، ہفتے اقلیم میں اس اقلیم کے برابر کوئی ولایت نہیں کہ وہاں کا ستارہ آفتاب ہے اور وہ ساتوں کواکب میں نیر اعظم ہے، آب و ہوا وہاں کی خوش اور لوگ روشن طبع اور صاحب سلیقہ ہوتے ہیں۔ میرے قبلہ گاہ نے جو بادشاہ اس ملک کے تھے، لڑکپن سے قاعدے اور قانون سلطنت کی تربیت کرنے کے واسطے بڑے بڑے دانا استاد ہر ایک علم و کسب کے چن کر میری اتالیقی کے لیے مقرر کیے، تو تعلیم کامل ہر نوع کی پا کر قابل ہوں۔ خدا کے فضل سے 14 برس کے سن و سال میں سب علم سے ماہر ہوا، گفتگو معقول، نشست و برخاست پسندیدہ، اور جو کچھ بادشاہوں کے لائق اور درکار ہے سب حاصل کیا، اور یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے ہر ایک ملک کے اور احوال بادشاہوں اور ناموروں کا سنا کروں۔ ایک روز ایک مصاحب دانا نے کہ خوب تواریخ دان اور جہان دیدہ تھا، مذکور کیا کہ اگرچہ آدمی کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، لیکن اکثر وصف ایسے ہیں کہ ان کے سبب سے انسان کا نام قیامت تک زبانوں پر بخوبی چلا جائے گا۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو تو میں سنوں اور اس پر عمل کروں۔ تب وہ شخص حاتم طائی کا ماجرا اس طرح سے کہنے لگا کہ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا، اس کو حاتم کے ساتھ بے سبب نام آوری کے دشمنی کمال ہوئی، بہت سا لشکر فوج جمع کر کر لڑائی کی خاطر چڑھایا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تن تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑی کی کھو میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب اسباب اور گھر بار حاتم کا غرق کیا اور منادی کر دی کہ جو کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کر پکڑ لاوے، 5 سے اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا، 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے۔ بڑھیا بولی، اگر ہمارے دن کچھ بھلے ہوتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفی دیتا اور ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے۔ بوڑھے نے کہا، کیا ٹر ٹر کرتی ہے، ہماری تلا میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، تب لون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے باغ لے جاوے، لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آوے گا اور بادشاہ اتنے روپے دلاوے گا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپکی ہو رہی۔ یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے اور ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے نہ مقبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، وہیں باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا کہ اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل، وہ مجھے دیکھے گا اور جو کچھ روپے دینے کا اقرار کیا ہے دیوے گا۔ پیر مرد نے کہا، سچ ہے اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانیے تجھ سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں، وہ مال کے دن کھاوے گا اور کب تک جیوں گا، آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا۔ حاتم نے بہت منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کسوں کے کام آوے تو بہتر ہے،
لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ حاتم نے کہا اگر تو مجھے نہیں لے جاتا تو میں اپنے آپ ہی بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کھو میں چھپا دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال اور جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، ترت پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کر لایا؟ ایک بدذات سنگدل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈے گاڑے۔ ایک اور لن تنانی کرنے والا ڈینگ مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر کے جنگل سے پکڑ کر لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار کیا ہے سو دیجئے۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہوا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قول کیا ہے پورا کرو کہ سب ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلایا اور پوچھا سچ کہہ اصل کیا بات ہے، حاتم کو کون پکڑ کر لایا ہے؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا اور کہا حاتم میری خاطر آپ ہی آپ چلا آیا ہے۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا کہ بلبے تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹ دعوے حاتم کے پکڑ لانے کے کرتے تھے حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفیوں کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پہ لگاؤ کہ ان کی بھی جان نکل پڑے۔ وہیں تڑ تڑ پیزاریں برسنے لگیں کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا کسی کو نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے کہ ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر جان اپنی دریغ نہیں کرتا اور خدا کی راہ میں سر تا پا حاضر ہے، دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا شرط آدمیت اور جواں مردی سے بعید ہے۔ وہیں حاتم کا ہاتھ پکڑ کر دوستی اور گرم جوشی سے یوں کہا کہ کیوں نہ ہو سب ایسے ہو تب ایسے ہو، تواضع و تعظیم کر کر پاس بٹھلایا اور حاتم کا ملک و املاک اور مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہیں چھوڑ دیا۔ اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دیں، وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ ماجرا حاتم کا میں نے سنا جی میں غیرت آئی اور یہ خیال گزرا کہ حاتم اپنی قوم کا فقط رئیس تھا جن نے ایک سخاوت کے باعث یہ نام پیدا کیا کہ آج تلک مشہور ہے۔ میں خدا کے حکم سے بادشاہ تمام ایران کا ہوں، اگر اس نعمت سے محروم رہوں تو بڑا افسوس ہے۔ یہ بات دل میں ٹھہرا کر میر عمارت کو بلوا کر حکم دیا کہ ایک مکان عالی شان جس کے 40 دروازے بلند ہوں اور بہت کشادہ ہوں باہر شہر کے جلد بنواؤ۔ تھوڑے عرصے میں ویسی ہی عمارت وسیع جیسا دل چاہتا تھا بن کر تیار ہوئی اور اس مکان میں ہر روز ہر وقت فجر سے شام تک محتاجوں اور بے کسوں کے تئیں روپے اشرفیاں دیتا اور جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں اسے مالا مال کر دیتا۔ غرض 40 دروازوں سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے۔ ایک روز کا یہ ذکر ہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور سوال کیا، میں نے اسے 1 اشرفی دی، پھر وہی دوسرے دروازے سے ہو کر آیا، 2 اشرفیاں مانگی، میں نے پہچان کر درگزر کیا اور دیں۔ اسی طرح ان نے ہر ایک دروازے سے آنا اور ایک ایک اشرفی بڑھانا شروع کیا اور میں بھی جان بوجھ کر انجان ہوا اور اس کے سوال کے موافق دیا۔ آخر 40 دروازوں کی راہ سے آ کر 40 اشرفیاں مانگی، وہ بھی میں نے دلوا دی۔ اتنا کچھ لے کر وہ درویش
پھر پہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا۔ مجھے بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، سن اے لالچی، تو کیسا فقیر ہے کہ ہرگز فقیر کے تینوں حرفوں سے بھی واقف نہیں۔ فقیر بولا، بھلا داتا تم ہی بتاؤ۔ میں نے کہا، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، رے سے ریاضت۔ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ فقیر نہیں۔ اتنا جو تجھے ملا ہے اس کو کھا پی کر پھر آئیو، اور جو مانگے گا لے جائیو۔ یہ خیرات احتیاج رفع کرنے کے واسطے ہے، نہ جمع کرنے کے لیے۔ اے حریص، 40 دروازوں سے تو نے ایک ایک اشرفی سے 40 اشرفیوں تک لیں۔ اس کا حساب تو کر کہ ریوڑی کے پھیر کی طرح کتنی اشرفیاں ہوئیں، اور اس پر بھی تجھے حرص پھر پہلے دروازے سے لے آئی۔ اتنا مال جمع کر کر کیا کرے گا؟ فقیر کو چاہیے کہ ایک روز کی فکر کرے، دوسرے دن پھر نئی روزی رزق دینے والا موجود ہے۔ اب حیا اور شرم پکڑ اور صبر و قناعت کو کام فرما۔ یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے مرشد نے بتائی ہے؟ فقیر یہ میری باتیں سن کر خفا اور بد دماغ ہوا، اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین میں ڈال دیا اور بولا، بابا بس اتنے گرم مت ہو، اپنی کائنات لے کر رکھ چھوڑو، پھر سخاوت کا نام نہ لیجیو۔ سخی ہونا بہت مشکل ہے، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس منزل کو کب پہنچو گے؟ ابھی دلی دور ہے۔ سخی کے بھی 3 حرف ہیں، پہلے ان پر عمل کرو تب سخی کہلاؤ۔ تب میں نے ڈرا اور کہا، بھلا داتا اس کے معنی مجھے سمجھاؤ۔ کہنے لگا، سین سے سمائی، خے سے خوف الہی، اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو۔ جب تلک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام نہ لے۔ اور سخی کا یہ درجہ ہے کہ اگر بدکار ہو تو بھی خدا کا دوست۔ اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن سوائے بصرے کی شہزادی کے کوئی سخی دیکھنے میں نہ آیا۔ سخاوت کا جامہ خدا نے اس عورت پر قطع کیا، اور سب نام چاہتے ہیں پر ویسا کام نہیں کرتے۔ یہ سن کر میں نے بہت منت سماجت کی اور قسمیں دیں کہ میری تقصیر معاف کرو اور جو چاہیے سو لو، میرا دیا ہرگز نہ لیا۔ اور یہ بات کہتا ہوا چلا کہ اب اگر اپنی پوری بادشاہت مجھے دے تو اس پر بھی نہ تھوکوں اور نہ دھر ماروں۔ وہ تو چلا گیا، پر بصرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا، کسی طرح کل نہ تھی۔ اب یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت سے بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے۔ بصرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا، کسی طرح کل نہ تھی۔ اب یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت سے بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے۔ اس عرصے میں بادشاہ نے وفات پائی اور تخت پر میں بیٹھا۔ سلطنت ملی پر وہ خیال نہ گیا۔ وزیر اور امیروں سے جو پائے تخت سلطنت کے اور ارکان مملکت کے تھے مشاورت کی کہ سفر بصرے کا کیا چاہتا ہوں، تم اپنے کام میں مستعد رہو، اگر زندگی ہے تو سفر کی عمر کوتا ہوتی ہے، جلد پھر آتا ہوں۔ کوئی میرے جانے پر راضی نہ ہوا، لاچار دل تو اداس ہو رہا تھا۔ ایک دن بغیر سب کے کہے سنے چپکے وزیر باتدبیر کو بلا کر مختار اور وکیل مطلق اپنا کیا اور سلطنت اس کے حوالے کی۔ پھر میں نے گیروا بستر پہن فقیری بھیس کر اکیلے راہ بصرہ کی لی۔ قصہ بصرے کی شہزادی کا۔ تھوڑے دنوں میں اس کی سرحد میں جا پہنچا۔ تب سے یہ تماشا دیکھنے لگا کہ جہاں رات کو جا کر مقام کرتا، نوکر چاکر اسی ملکہ کے استقبال کر کر ایک مکان معقول میں اتارتے اور جتنا لوازمہ ضیافت کا ہوتا بخوبی موجود کرتے، اور خدمت میں دست بستہ تمام رات حاضر رہتے۔ دوسرے دن دوسری منزل میں یہی صورت پیش آتی۔ اس آرام سے مہینوں کی راہ طے کی، آخر بصرے میں داخل ہوا۔ وہیں ایک جوان شکیل خوبصورت نیک خو صاحب مروت کے دانائی اس کے قیافے سے ظاہر تھی، میرے پاس آیا اور نپٹ شیریں زبان سے کہنے لگا، میں فقیروں کا خادم ہوں، ہمیشہ اسی تلاش میں رہتا ہوں کہ جو کوئی مسافر فقیر یا دنیا دار اس شہر میں آوے میرے گھر میں قدم رنج فرماوے، سوائے ایک مکان کے یہاں اور بدیسی کے رہنے کی جگہ نہیں۔ آپ تشریف لے چلیے اور اس مقام کو زینت بخشیے اور مجھے سرفراز کیجیے۔ فقیر نے پوچھا، صاحب کا اسم شریف کیا ہے؟ بولا، اس گمنام کا نام بیدار بخت کہتے ہیں۔ اس کی خوبی اور تملق دیکھ کر یہ عاجز اس کے ساتھ چلا اور اس کے مکان میں گیا۔ دیکھا تو ایک عمارت عالی لوازم شاہانہ سے تیار ہے۔ ایک دالان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دھلوائے
اور دسترخوان بچھوا کر مجھ تن تنہا کے روبرو بقاول نے ایک تورے کا تورا چن دیا۔ 4 مشقاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسری میں متنجن پلاؤ اور چوتھی میں کوکو پلاؤ، اور ایک قاب زردے کی اور کئی طرح کے قلیے، 2 پیازا، نرگسی بادامی، روغن جوش اور روٹیاں کئی قسم کی، باقر خانی، شیرمال، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، نان نعمت، پراٹھے اور کباب، کوفتے کے، ٹکے کے، مرغ کے، خگینہ، ملغوبہ، شبدیک، دم پخت، حلیم، ہریسہ، سموسے، فرنی، ملائی، حلوہ، فالودہ، آبشورہ، مربہ، اچاردان، دہی کی قلفیاں۔ یہ نعمتیں دیکھ کر روح بھر گئی۔ جب ایک ایک نوالا ہر ایک سے لیا، پیٹ بھی بھر گیا۔ تب ہاتھ کھانے سے کھینچا۔ وہ شخص مجوز ہوا کہ صاحب نے کیا کھایا؟ کھانا تو سب امانت دھرا ہے، بے تکلف اور نوش جان فرمائیے۔ میں نے کہا کھانے میں شرم کیا ہے؟ خدا تمہارا کھانا آباد رکھے۔ جو کچھ میرے پیٹ میں سمایا سو میں نے کھایا، اور ذائقے کی اس کے کیا تعریف کروں کہ اب تک زبان چاٹتا ہوں، اور جو ڈکار آتی ہے سو معطر۔ لو اب مزید کرو۔ جب دسترخوان اٹھا، زیر انداز کاشانی مخمل کا، مقیشی بچھا کر، چلمچی آفتابہ تلائی لا کر، بیسن دان میں سے خوشبو بیسن دے کر، گرم پانی سے میرے ہاتھ دھلائے، پھر پان دان جڑاؤ میں گلوریاں سونے کے پھنکڑوں میں بندھی ہوئی اور چکنی سپاریاں اور لونگ الائچیاں روپے کے ورقوں میں مڑی ہوئی لا کر رکھیں۔ جب میں پانی پینے کو مانگتا تب سرائی برف میں لگی ہوئی آبدار لے آتا۔ جب شام ہوئی، فانوسوں میں کافوری شمع روشن ہوئی، وہ عزیز بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا۔ جب پہر رات گئی بولا اب یہاں آرام کیجیے۔ فقیر نے کہا اے صاحب، ہم فقیروں کو ایک بوریا بستر بہت ہے، یہ خدا نے تم دنیا داروں کے واسطے بنایا ہے۔